بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ جو انسان بھی اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کی ہدایات کو سمجھے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے اور مجھے اللہ رب العزت نے بنانے کے بعد کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ جو انسان اپنے خالق کو نہ پہچان سکے یا اپنے خالق کی ہدایات سے نا واقف رہے، یہ کبھی بھی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو ہدایات اپنے انبیاء کو دی ہیں ان میں کامل ترین ہدایت کی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کا رمضان شریف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر ہر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ ایک سپارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، پھر حضرت جبرائیل سناتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا وہ خود اس قرآن کی تلاوت سنتے بھی تھے اور اس کی تلاوت فرماتے بھی تھے۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے کہ اس میں آدمی قرآن مجید کی تلاوت، اب صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو عرب تھے، ان کی جو تلاوت ہوتی تھی یہی ان کا مطالعہ ہوتا تھا، ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی ملتا تھا اور قرآن مجید کی ہدایات کا مطلب بھی سمجھ میں آتا تھا، تو وہ اللہ کی ان ہدایات کا مذاکرہ بھی ہوتا تھا، یاد دہانی بھی ہو جاتی تھی۔ ہم لوگوں کی کم قسمتی ہے کہ ہم قرآن مجید اگر ناظرہ پڑھ لیں اس کی تلاوت سے مستفید تو ہو جاتے ہیں، اس کی برکتیں تو ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن مجید بعض صرف برکتیں حاصل کرنے کی کتاب ہے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت کر کے بس برکتیں حاصل کر لیں، بلکہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان کا معنی اور مفہوم کا جاننا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو یہ آسانی تھی کہ ان کی یہ اپنی زبان تھی، وہ اس کے باوجود اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، درسن سبکن سوالات کر کے پوچھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے مجبوری یہ ہے کہ ہمیں یہ زبان نہیں آتی، اس کے لیے یہ علماء کرام نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر پورا قرآن مجید نہ صحیح جتنا جتنا سمجھ میں آ سکتا ہے ہم کوشش کر کے اس کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں۔ قرآن مجید کی ساری آیات، ساری صورتیں ہماری ہدایت کے لیے ہیں، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یہ دو طرح کی تقسیم پر مشتمل ہیں۔ ان کی کچھ صورتوں کے ساتھ مکی صورتیں لکھا ہوتا ہے اور کچھ صورتوں کے ساتھ مدنی صورتیں لکھا ہوتا ہے۔ مکی صورت کے مضامین مختلف ہوتے ہیں اور مدنی صورت کے مضامین مختلف ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مکی دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل دور تھا، جس درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ سے باہر بھی کہیں گئے، وہاں بھی اگر کوئی صورت نازل ہوئی تو وہ جو مکی دور تھا آپ کی زندگی کا 13 سالہ، اس دور میں جو صورت جہاں بھی نازل ہوئی اسے مکی صورت کہا جاتا ہے۔ پھر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے
وہاں جو آپ نے 10 سال گزارے، ان 10 سالوں میں اگر آپ طائف گئے وہاں کوئی آیت اتری، کسی علاقے میں گئے، تبوک میں گئے وہاں کوئی آیت اتری، ان تمام آیات اور صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی زندگی 2 حصوں پہ مشتمل ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک دور مکی دور ہے اور ایک دور مدنی دور ہے، اس طرح قرآن مجید کی صورتیں بھی 2 حصوں پر مشتمل ہیں، کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ اب مکی دور کی صورتوں کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو اپنے ساتھیوں تک پہنچاتے تھے۔ دعوت کا میدان تھا اور ساتھیوں کی کثرت نہیں تھی، تھوڑے بہت ساتھی تھے جو آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے۔ ابتدا میں چند آدمیوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، پھر وہ روز بروز اضافہ ہوتا گیا، ایک تعداد 13 سال کے اندر آپ کے ساتھ بن گئی، اور یہ دور مشکلات کا دور تھا۔ جو بھی آپ کی دعوت کو قبول کرتا اس کو اپنے خاندان کے لوگ تکالیف دینا شروع کر لیتے، اس کے ساتھ اس کے ساتھی مذاق بنانا شروع کر لیتے تھے، اور کوئی سر عام آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی ہمت رکھے یہ صرف چند لوگ تھے جنہوں نے آ کے سر عام سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے کچھ جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو سر عام حضور کی دعوت کو آگے بھی پھیلاتے تھے، خود بھی قبول کی تھی، ورنہ عام لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ اس لیے مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر یہ مضامین ہیں جن میں دعوت کا بیان ہے، لوگوں کو تسلی کا بیان ہے کہ اگر دعوت کے اوپر چلتے ہوئے، دین پہ چلتے ہوئے تکالیف آئیں تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، کہ کسی جگہ پہ جہاد والی آیت نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ مقابلے والی آیت نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، اگر کوئی آپ کے ساتھیوں کو مارے بھی تو آپ جواب میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ جو مکی ماحول ہے، قیامت تک جب بھی یہ ماحول قائم ہوگا کہ جب مسلمانوں کے پاس سلطنت کی طاقت نہ ہو، ریاست کی قوت نہ ہو، مستحکم نظام نہ ہو، تو یہ مکی صورتیں اس دور کے لیے معمول بہا سمجھی جائیں گی۔ دوسری صورتیں مدنی ہیں جن کے اندر اس دور کے احکامات ہیں جب مسلمانوں کے پاس ریاست تھی، سلطنت تھی، افواج تھیں، آپ جہاد کرتے تھے، اور جہاں کہیں اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ان رکاوٹوں کو دور کرتے تھے، جہاں کہیں مظالم دیکھتے ان ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو مدنی دور کی صورتیں الگ نوعیت کی ہیں۔ تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو بیان کرتے وقت بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ کا دور مکی دور ہے تو اس میں مدنی احکامات کو بیان نہ کیا جائے بلکہ مکی احکامات کو بیان کیا جائے، اور اگر دور مدنی ہے تو وہاں مدنی صورتوں کو زیادہ بیان کیا جائے۔ اب ان 2 ادوار کے علاوہ احادیث شریف میں امت مسلمہ کے ایک تیسرے دور کا ذکر آتا ہے جو مکی اور مدنی دور سے مختلف دور ہے۔ اب مکی دور میں ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس ریاست نہیں تھی، لیکن مسلمانوں میں نفاق نہیں تھا، کوئی منافق بھی حضور کے قریب مکی دور میں نہیں آتا تھا۔ مدنی دور میں مسلمانوں کے پاس ریاست تھی، لیکن مدنی دور میں منافقین کا ایک طبقہ بھی حضور کے ارد گرد جمع ہو چکا تھا۔ ریاست ہونے کے باوجود ان لوگوں سے اپنے ساتھیوں کو بچانا پڑتا تھا۔ یہ جو تیسرا دور ہے اس کو احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن یا ابواب الفتن کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مکی دور اور مدنی دور دونوں سے الگ ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے اس طرح نازل ہوں گے جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اور آج کل کا دور تقریباً وہی دور ہے۔ اس دور میں بہت سارے فتنوں نے آنا ہے، جس میں سب سے آخر میں بڑے فتنے کا جو ذکر ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس دجال کے فتنے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ذکر ہے کہ سورہ کہف کی 10 آیات جو آدمی مستقل تلاوت کرتا رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
اس دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان شریف میں آپ کو یہ سورہ کہف کا درس جو ہے مکمل کر لیں۔ کچھ یہ 105 110 آیات ہیں، تاکہ یہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو فتنے ہیں، اس میں اس صورت کا کیا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس کی 10 آیات کو، بعض احادیث میں ابتدائی 10 آیات کا آتا ہے، بعض احادیث میں آخری 10 آیات کا آتا ہے، اور بعض احادیث میں مطلق ہے کہ کوئی سی 10 آیات اگر آدمی اس کی تلاوت روزانہ کرتا رہے، اپنا معمول بنا لے، تو اسے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کے فتنے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو دجال کی شخصیت ہے کہ یہ دجال کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن وہ بحث ہمارے لیے اتنی بامعنی نہیں ہے۔ ایک اس دجال کا پیدا کردہ فتنہ ہے کہ اس دجال کے فتنے میں کیا کیا کمالات ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق دجال کا جو فتنہ ہوگا اس میں کچھ خاص باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، قدرتی قوانین ہیں، اس کے اوپر اس کو غیر معمولی قدرت حاصل ہوگی۔ یہ ایسے ایسے کام کر کے دکھائے گا جو عام آدمی اپنے بس میں نہیں سمجھے گا۔ اس میں ایک بات حدیث شریف میں یہ آتی ہے کہ یہ پوری دنیا کے اوپر ہر گاؤں میں ہر جگہ تک اس کی رسائی ہوگی، یہ ہر جگہ پہ پہنچ جائے گا، اور 40 دنوں کے اندر اندر یہ ساری دنیا کے اندر جا سکے گا۔ یعنی یہ جو ہمارے درمیان مسافت ہے، ہم یہاں سے کراچی جاتے ہیں تو وہ جو بزرگ آج سے 100 سال پہلے سفر کرتے تھے وہ کتنا وقت لگا کے یہاں سے کراچی پہنچتے ہوں گے، اور آج ہم کتنے وقت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف کے مطابق یہ جو قرب قیامت میں مسافتیں کم ہوتی جاتی ہیں، یہ بالآخر یہاں تک پہنچیں گی کہ جو دجال کا زمانہ ہوگا تو یہ 40 دن میں پوری دنیا کے ہر گاؤں میں چکر لگا سکے گا۔ اس کے پاس یہ سفر کو کم کرنے کے جو آلات ہیں، اس کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کے مطابق اس کی آواز مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ یہ جو بات بھی کہے گا وہ ہر انسان ہر جگہ پہ سن سکے گا، اور اس کی بھی مسافت بہت کم ہوگی۔ وہ جو بات کرنا چاہے، سنانا چاہے، وہ ہر جگہ تک آواز اس کی پہنچے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو یہ بھی بڑی قدرت حاصل ہوگی کہ یہ بعض لوگوں کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ لوگ انکار کریں گے تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ تمہارے جو دادا جان فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ تمہارے سامنے آئیں اور آ کر تمہیں کہیں کہ یہ دجال حق پر ہے، اس کو مانو، تو پھر مان جاؤ گے؟ وہ کہے گا کہ مان جاؤں گا۔ تو دجال اس کے دادا کو زندہ کرے گا، اور وہ سامنے آ کر کہے گا میں تمہارا دادا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں اس کی بات مانو، تو وہ اس فتنے میں پڑ جائے گا۔ یعنی اتنی اس کو قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مرے ہوں کی آواز کو، ان کی شکلوں کو یہ لوگوں کے سامنے لا کر ان کو اپنے ماتحت کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ اسی طرح کچھ روایات میں آتا ہے اس کو اتنی طاقت حاصل ہوگی کہ یہ بنجر زمینوں سے گزرے گا جہاں کچھ نہیں اگتا ہے، یہ وہاں آواز لگائے گا تو وہ زمین وہاں سے پھل اور فصلیں اگائے گی۔ یعنی اس کو یہ زمین کی فصلیں اگانے پہ بڑی قدرت حاصل ہوگی۔ یہ ان جگہوں پہ زراعت کا کام کر لے گا جہاں بظاہر زراعت کی کوئی صورت نہ ہو۔ اگر ان روایات کو ہم آج کل کے دور کے مطابق دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ آج کل کا زمانہ یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح یہ دجال کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب آج کل مسافت کتنی کم ہے، یہ جو لوگ جہاز کے سفر کرتے ہیں، ٹرینیں تیز مسافت والی پیدا ہو چکی ہیں، نامعلوم آگے قدرتی قوانین پر یہ لوگ کہاں کہاں تک قدرت حاصل کر کے کس طرح تک پہنچیں گے۔ آواز کا تو سب نے مشاہدہ کر لیا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر اپنے موبائل کے ذریعے سے دنیا کی کسی کونے میں 1 منٹ میں ہماری آواز پہنچتی ہے۔ ایک ساتھی کال کر رہا ہوتا ہے، 40-50 آدمی علیحدہ علیحدہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ آواز کے اوپر قدرت بھی اب سمجھ میں آنے لگی ہے۔ زراعت کے اندر جتنی دنیا نے ترقی کی ہے، اس کو بھی جن لوگوں نے پڑھا ہے ان سے آپ پوچھیں
عرب کی وہ علاقے جو بے آب و گیا مشہور تھے، جہاں پہ کچھ چیز نہیں اگتی تھی سوائے کھجوروں کے، آج وہاں پہ اس طرح کے بازار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کی چیزیں وہیں اگے گی اور وہیں وہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح ہماری میڈیکل سائنس نے اپنی جو ترقی کی وہ اعلانات کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم فضاؤں میں جو آوازیں نکلتی ہیں، ہم ان آوازوں کو ریکارڈ کر کے آج بھی آپ کو سنا سکتے ہیں۔ یعنی فرض کریں حضور کے زمانے میں جو صحابہ کرام کی آوازیں تھیں، حضور کی آوازیں تھیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم عنقریب ان آوازوں کو ریکارڈ کر کے اور علیحدہ علیحدہ کر کے بتائیں گے کہ یہ آواز فلاں آدمی کی ہے، کہ وہ آواز ضائع نہیں گئی، وہ فضا میں موجود ہے، صرف اس کو جمع کرنا اور سنانا یہ چیز رہ گئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے قدرت حاصل کر لی۔ اس سے وہ یہ چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دادا یا نانا یا کسی بزرگ کی آواز کو اگر یہ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر اس کی شکل بنانا یا اس کو سامنے لانا، یہ سب چیزیں اب وہ جو پہلے زمانے میں ان آیات اور احادیث کی سمجھ مشکل تھی، اب یہ سمجھ آسان ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال کی آمد کے آثار ہیں، تو ایسی صورت کا مطالعہ کرنا جس کے مضامین کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سمجھا رہے ہیں، تاکہ ہم ایسے فتنے سے محفوظ ہو سکے، ہماری اولاد ایسے فتنے سے محفوظ ہو سکے، تو انشاءاللہ ہم روزانہ اس کی 3-4 آیات کا ترجمہ کر کے اس کی مختصر تشریح کریں گے جو عام انداز میں، تاکہ ہم سب کی سمجھ میں آ سکے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمایا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ نصیب فرمائیں گے۔ الحمدللہ۔